والے دن سب سے پہلے آنے والے آپ حضرات کو، اور جو جمعے والے دن سب سے پہلے آتے ہیں ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہاتھ میں کتاب لے کر کھڑے ہیں اور ہر آنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام لے کر، اور شاید ہم پوری زندگی اس ثواب کو نہ پہنچ سکیں کہ جمعے والے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک اونٹ اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا ثواب عطا رجب شریف، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو حضرت ایک روایت کے مطابق حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہے۔ رجب شریف کی 6 تاریخ کو خواجہ اجمیر خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور 13 رجب کو مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ آج خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سربراہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے حالات، ملفوظات اور کرامات جیتا گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں کھڑا اور گھوٹے میں فرق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز میں برباد ہو گئی ہے جیل پیروں کو، اخبار بڑے ہیں جیل پیروں کے کارناموں کے، ہر روز دوسرے چوتھے دن ٹی وی پر خبریں آتی ہیں، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ارے کوئی پیروں کو جانے نہیں چاہیے، پیر ایسے کہتے ہیں پیروں کے پاس جانے نہیں چاہیے، ہر بندہ یہ کہہ رہا۔ بھائی اصل بات یہ نہیں کہ پیروں کے پاس جانا نہیں چاہیے، کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کرنی چاہیے، کھڑا کون ہے کھوٹا کون ہے، اصلی کون ہے نقلی کون ہے، ڈھول بجانے والا کون ہے، برتن قرآن پڑھنے والا کون ہے، اور حضرت سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں کو اپنی محبت سے، پیار سے، الفت سے، چاہت سے اپنے قریب کر کے اس کو اللہ سے ملانے والا کون ہے، اور خرافات کے ذریعے اللہ سے دور کرنے والا کون ہے۔ اچھا آپ ایک مثال سمجھیے، توجہ ہے آپ، ایک پیر صاحب نے بہت اچھی مثال دی اور کمال کی مثال دی۔
یہ جو دو ترتیب ہے، ایک کے ہونا یہ ثبوت دے رہا ہے کہ اصل میں ایک نمبر کی پیر موجود ہے۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی، مثال سے سمجھیے، جب یہ 5,000 کا نوٹ نہیں چلا تھا مارکیٹ میں، 5,000 کا نوٹ نہیں چلا تھا، تو کوئی بندہ مارکیٹ میں یہ لے جاتا، کہتا کہ یہ 5,000 کا نوٹ ہے، کیا وہ بازار میں چلتا؟ مجھے بولو، بالکل نہیں چلتا۔ اس لیے نہیں چلتا کہ ہر ایک کو پتا ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ نوٹ ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی 5,000 کا نوٹ بند چلنے لگا، جب اصلی نوٹ 5,000 کا مارکیٹ میں آیا تب چلنے لگا۔ سمجھ آئی؟ تو پتہ چلا کہ اصل میں اس دنیا میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اس لیے یہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر اصلی پیر نہ ہوتے تو یہ بھی نہ بنتے۔ اچھا کہتے ہیں کہ پیروں کے پاس نہ جاؤ، آج خبر آئی، کل خبر آئی، 3 مرتبہ خبر آتی ہے کہ جناب جعلی نوٹ بنانے والے جناب پکڑے گئے، کرنسی بنانے والے پکڑے گئے، ایک گروہ پکڑا گیا۔ اچھا کون کون بنتا ہے جس نے نوٹ چلانے والے آتی ہے، نوٹ ابھی لوڑی کوئی جیلی بڑھتے ہیں، کسی نے پیسے لینے دینے چھوڑے؟ اگر کسی بھی کوئی نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے نہیں چھوڑا کہ بھائی تیری نوٹ نوٹوں کو نہیں چھوڑنا، پہلے اور کھوٹے کی، اصلی اور نقل کی پہچان کرنی ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، او بھائیو، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن ولایت قیامت تک چلے گی، ولایت قیامت تک چلے گی۔ ہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، کھڑا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ نقلی کے چکر میں ہم اصلیوں کو چھوڑ دیں، اللہ والوں سے دور ہو جائے، اللہ کے پیاروں سے دور ہو جائے۔ اگر ان سے دور ہو جائیں گے تو یہی تو کامیاب لوگ ہیں، یہی تو کامران لوگ ہیں، اور انہی کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں کسی اللہ والے کا حال، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں اللہ والے، جن کی لگن ہوتی ہے اللہ کی معرفت کی لگن، وہ مولوی کو نہیں ڈھونڈتے، وہ سرکاروں کو نہیں ڈھونڈتے، وہ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ والے ہی ہر بیماری کا علاج صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، کسی کے پاس ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، صرف اللہ والے ہیں جو نظر سے، ان کی نظر ہی کیمیا ہوتی ہے جو نظر سے لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی دی توفیق سے تقدیر بدلنے والی ذات کون ہے؟ اونچی بولو۔ لیکن ہم اس ساتھ مل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میاں محمد بخش دے دینے اور چکیا دی صحبت یارو، جویں دکان عطا سودا بھاوے مول نہ لئی،
کلمے یہ حضور غوث پاک کے زمانے کے کلمے ہیں. کس کے زمانے کے؟ حضور غوث پاک کے. یہ 4 اور 5 صدی کے درمیان حضور غوث پاک کا زمانہ انہوں نے پایا ہے. اور شروع سے ان کے والد محترم اللہ کے نیک بندے، والدہ اللہ کی نیک بندی، اور شروع سے دین اور اللہ کے بندوں سے، نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے ان کا شکر تھا کہ وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچتے تھے. یہی لوگ تھا حضور غوث پاک کی ایک بات سنیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، اور اس سے ایک مذہبی حق ہوتا ہے کہ کبھی بھی نقش نکالنے کے لیے اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ. کبھی بھی نقش نکالنے. حضور غوث پاک کا عبد القادر جیلانی کا طالب علم کا زمانہ ہے، پڑھ رہے ہیں. پتہ چلا وہاں علاقے میں جو اللہ کا یہ کرتا ہے. 3 دوست تیار ہو گئے کہ جاتے ہیں، مل کر آتے ہیں اس ولی کو. راستے میں ایک لڑکا بولا کہ ولی بنا پھرنا اسی عمر کو سوال کرا کہ اس سے ٹکرا جائے. توجہ ہے میری بات کی طرف توجہ ہے. میں یہ سوال کراں کہ اس کا دماغ ٹکرا جائے. دوسرے کو کہا تم کیسے جا رہا تھا؟ اس سوال کو میں نہیں کروں گا. دیکھو جواب دیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے ان دونوں نے پوچھا یا تو بھی بتا تو کس لیے جا رہا ہے اللہ والے کے پاس؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا او بھائیو میں تو اس لیے جا رہا ہوں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کہ وہ اپنی نظر سے، کیمیا سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب دلا دیتا ہے. ابھی آپ کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کا کسا ہے مجھے باتیں کہو سبحان اللہ. تو اللہ والوں کے پاس اعتراض کرنے کے لیے نہیں، نقش نکالنے کے لیے نہیں، اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ اور نقش نکالنے کے لیے نہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو ہر اللہ والا یہ کہتا ہے کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اب اللہ نے مجھے فرمایا سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے اللہ والوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا، مجھے میرے رب نے حکم دیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہی آئی ہے. نعوذ باللہ. رب کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے بندے کے دماغ میں اللہ یا علما کر دیتا ہے یا خواب میں اپنے نیک بندے کو دکھا دیتا ہے. رویا صادقہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی الجیلی خاندان چشتی کے سربراہ ہے. آپ کو بچپن سے دین کا علم سیکھنے کا شوق ہو. اور سب سے پہلے میں آپ کی توجہ سے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوانوں خاص طور پر آپ سب کو، کوئی بھی اللہ والا ہے، کوئی بھی اللہ والا اس نے ظاہری کتابوں کی طرف پہلے توجہ نہیں کی. سب سے پہلے جو اس نے کام کیا ہے اس نے یہ کام کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں جگہ دیا. سبحان اللہ. اور جن اللہ والوں کی ماؤں نے اپنے بچوں کو قرآن کی لوری دی، انہوں نے گود میں، ماں کی گود میں رب کے قرآن کے کچھ سپارے جیسے حفظ کیا. تو ہر انسان کو اللہ والوں سے بھی پیار تھا، دین سے بھی پیار تھا. تو نگرے گھر سے اور سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کے قرآن کو حفظ کیا. سبحان اللہ. اور صرف حفظ نہیں کیا بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر، یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں خواجہ معین
کی بارگاہ میں رہے ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، کہ اے کاش کبھی نظر ہو جائے اور سارے کام ٹھیک ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے مادر باپ ولی اور ایک ہوتا ہے نسلی ولی۔ مادر باپ ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے شان ولایت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی مادر باپ ولی، آپ نے سنا ہے ان کا قصہ، 6 ماہ ان کی بارگاہ میں رہے اور 6 ماہ ان کی بارگاہ میں رہنے کے بعد خراسان سے ہندوستان اور ہندوستان سے حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ان کے جا کر بیٹھ ہو گئے، اللہ والوں کے پاس ہو گئے، مدینہ شریف میں پہنچے، مکہ شریف میں پہنچے، مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ میں حاضریاں دی اور دعائیں کی، یا رسول اللہ کوئی آپ کا خاص مرید خاص وہ میری مہربانی فرمائے، میری رہنمائی فرمائے۔ رہنمائی ہوئی کام میں خواجہ محمد عثمان ہارونی کے پاس پہنچے، بیعت کی، ان کی خدمت میں رہے اور ان کے حکم سے آئے کہ ان کے پاس
90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाली ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 90 लाख। ये अल्लाह वाले हैं जो काफिरों को मुसलमान करते हैं। और हमारा हाल ये है, हम मुसलमानों को काफिर वाली मशीन चलाकर उनको काफिर कर देते हैं। अल्लाह वालों का काम ये है कि वो काफिरों को मुसलमान करते हैं। आज मेरे भाइयों वक्त है और वक्त की जरूरत है कि हम अल्लाह वालों के मिशन पर रहें, अल्लाह वालों की तालीमात पढ़ें और याद रखें अल्लाह वालों की जो तालीमात होती है वो कुरान का निचोड़ होती है। जो कुरान से टकराए वो अल्लाह वालों की तहरीर नहीं होती, वो जली होती है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरा फरमान सुनो, कुरान से अगर वो टकराता नहीं है, कुरान की तशरीह करता है, वो मेरा फरमान है। और कुरान की किसी आयत के खिलाफ जाता है, मेरे नबी ने खुद फरमाया वो मेरा फरमान नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान को मानना, तो लिहाजा खड़े और खोटे शुरू से तकरीर के आवाज में मैंने देखा, जब खोटे आ गए हैं ना खोटे, तो घरों से बने ना जाओ दीवारों पर, ना जाओ दीवारों पर, क्या जरूरत पड़ी, ये फिर ऐसे करते हैं, ये फिर ऐसे करते हैं। और मैंने मिसाल दी है, जब तक 5000 का नोट नहीं था तो मार्केट में डेली नोट 5000 के नहीं चलते थे। जब 5000 का नोट मार्केट में हुकूमत ने बनाकर भेजा, अब डेली चल रहे हैं। इस बात की ये सच्चाई है कि 5000 का नोट है तब डेली चलता है। इसी तरीके से जो डेली भी बन रहे हैं, पता चला असली है तब ये डेली बन रहे हैं, असली है। और जो असलियों के साथ लग जाते हैं, अल्लाह वालों के साथ लग जाते हैं, अल्लाह वालों के, मैं कहता हूँ कि किसी को जाहिर तौर पर कोई मुर्शिद नहीं ना मिला, कोई उसको वली, कोई अल्लाह वाला दे, उसका दिमाग नहीं खुलता। मैं जिम्मेदारी से अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूँ, 5 साल मैंने हर जात की पहली जुमेरात दाता हुजूर आप गुजारी है जुमेरात, पहली जुमेरात। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप चांद की पहली जुमेरात दाता हुजूर जाना शुरू कर दें, वहीं से अल्लाह तुम्हारी मदद करवा देगा, रास्ता हक मिल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से हमें अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तालीमात और नफूज़ात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये ऐसे अल्लाह के वली हैं कि ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी कहते हैं कि मुझे फख्र है अपने मुरीद पर, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी, ये उनका मुर्शिद है, वो फरमाते हैं मुझे फख्र है अपने मुरीद पर। क्यों? इसलिए फख्र है कि इसका ज़ाहिर भी पाक है, इसका बातिन भी पाक है, इसका ज़ाहिर भी रोशन है, इसका बातिन भी रोशन है। तो अल्लाह की बात में आज हम भी दुआ करते हैं।